والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملته القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، لہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر۔ لہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ میرے انتہائی والد القدر سامعین، مجھ سے پہلے آپ حضرت مولانا عرفان صاحب کا علمی بیان سماعت فرما رہے تھے۔ انتہائی مختصر گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس حافظ کو جنہوں نے نماز تراویح کے اندر قرآن مجید کو مکمل فرمایا، اور اس کے بعد اس ساری جماعت کو جنہوں نے قرآن مجید کو محبت کے ساتھ نماز تراویح کے اندر سنا۔ اور یہ پیارے پیغمبر کی سنت ہے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل امین سے قرآن پاک کا دور کرتے تھے، سنتے بھی تھے اور سناتے بھی تھے۔ اور یہی وہ قرآن مجید ہے جس کی تکمیل ہوئی ہے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص اس قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتا ہے، کسی وقت بھی پڑھتا ہے، تو اسے 100 اونٹ جو مال سے لدے ہوئے ہوں ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ یہی وہ قرآن مجید ہے جس کا بچہ قرآن پاک کو حفظ کر لیتا ہے، اس کو
حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے خاندان سے اسے اختیار دیا جاتا ہے، 2 کا نہیں، 4 کا نہیں، 10 کا نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنے خاندان میں سے جتنوں کو چاہتا ہے تیرے ذریعے ان کی بخشش کا اعلان کیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں یوں آتا ہے کہ یہ وہی قرآن مجید ہے جو اسے حفظ کر لیتا ہے۔ اللہ کے نائب پیغمبر کا فرمان ہے کہ اسے اپنے خاندان کے علاوہ، اپنے والدین کے علاوہ، اپنی پشتوں کے علاوہ 10 آدمیوں کے لیے اختیار دیا جاتا ہے، جو اس کے قبیلے میں سے نہیں، اس کے والدین میں سے نہیں، اس کی پشتوں میں سے نہیں، اور 10 آدمی بھی وہ جو مسلمان تو ہے لیکن گناہوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے اوپر جہنم کو واجب کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے 10 آدمیوں کے لیے اس حافظ قرآن کو اختیار دیا جاتا ہے کہ ان 10 آدمیوں کو تیرے ذریعے جنت میں بھیجا جاتا ہے، اور یہی وہ قرآن مجید ہے، یہی وہ مقدس قرآن مجید ہے۔ اللہ کے نائب پیغمبر فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ قرآن مجید مومن کی سفارش کرے گا۔ یہ قرآن مجید وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نائب پیغمبر فرماتے ہیں یہ برکت و رحمتوں والی کتاب ہے۔ جیسے دنیا میں آدمی اپنے اپنے حقوق کی جنگ لڑتا ہے، اپنے اپنے حقوق طلب کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اپنے حق کو لینے کے لیے، اپنے حقوق کو لینے کے لیے کتابوں میں لکھا ہے اگر کسی کی جان بھی چلی جاتی ہے تو اس کی جان رائے گاہ نہیں جاتی، اسے شہیدوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اپنی عزت کو بچاتے ہوئے، اپنے اہل و عیال کو بچاتے ہوئے، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے حقوق کی حفاظت کرتے ہوئے اگر جان چلی جاتی ہے تو اسے شہیدوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس قرآن پاک کے ہمارے اوپر 5 حق ہیں، اور قرآن پاک کے جو حق ہیں ہمیں وہ ادا کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ قرآن پاک کے اوپر ایمان لانا چاہیے، قرآن پاک کو کامل ماننا چاہیے، قرآن پاک کو ناراض ماننا چاہیے، قرآن پاک کو پاکیزہ ماننا چاہیے۔ قرآن کے نہ جملے میں کوئی شک ہونا چاہیے، نہ کلمے میں شک ہونا چاہیے، نہ لفظ میں شک ہونا چاہیے، نہ آیت میں شک ہونا چاہیے، نہ پورے قرآن پاک میں شک ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کے اوپر ایمان لایا جائے کہ یہ پاکیزہ کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، منزہ کتاب ہے، کتابوں کی سردار ہے، کلام اللہ ہے، اللہ پاک کا بھیجا ہوا وہی یہ قرآن پاک ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کے اوپر ایمان لایا جائے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس کے کسی کلمے میں شک نہیں۔ اور پھر جن لوگوں کا قرآن پاک کے اوپر ایمان تھا، قرآن پاک نے دنیا میں بھی ان کی حفاظت کی، آخرت میں بھی ان کے ساتھ۔ اور دوسرا قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو دیکھا جائے۔ اللہ کے نائب پیغمبر فرماتے ہیں، بلکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ وہ قرآن مجید ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، کہ مومنوں کے لیے یہ سفارش کرنے والا ہے، مومنوں کے لیے یہ رحمت بن کر آیا ہے۔ اب سفارش کیسے کرے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب قبر میں آدمی رکھ دیا جاتا ہے کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، یہ قرآن پاک آتا ہے کبھی ایک لفظ کی شکل میں، کبھی آیت کی شکل میں، کبھی جملے کی شکل میں، کبھی کلمے کی شکل میں، کبھی سپارے کی شکل میں، کبھی پورے قرآن کی شکل میں، اور آ کر کہتا ہے یا الہ العالمین فلاں بستی میں مجھے پڑھا کرتا تھا، فلاں جگہ پر کھڑے ہو کر سنا کرتا تھا، فلاں جگہ مجھے محبت سے اٹھایا کرتا تھا، فلاں جگہ مجھے ہاتھ لگایا کرتا تھا، مجھے دیکھا کرتا تھا۔ اللہ کے نائب پیغمبر فرماتے ہیں ایک ایک حرف کو اللہ پاک زبان دیں گے، اور ایک ایک حرف اللہ پاک سے لڑائی اور جھگڑا کرے گا، اور اس وقت تک جھگڑا کرتا رہے گا
جب تک پڑھنے والے کی بخشش کا اعلان نہیں کر دیا جائے۔ حدیث پاک میں دوسرے لفظ آتے ہیں۔ رحمت اس طرح ہے، ہاتھوں سے قرآن کو اٹھاؤ، ہاتھوں کے گناہ معاف، آنکھوں سے قرآن کو دیکھو، آنکھوں کے گناہ معاف۔ آدمی زبان سے پڑھتا ہے، زبان کے گناہ معاف۔ یہی وہ مقدس قرآن مجید ہے، اسے دیکھنا بھی ثواب، سینے سے لگانا بھی ثواب، اس کے ساتھ محبت کرنا بھی ثواب۔ اور فرمایا کہ رحمت اس طرح بھی ہے، اللہ کے لاڈلے پیغمبر فرماتے ہیں جب قرآن مجید کو پڑھتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ کتاب میں یوں بھی لکھا ہے تم قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہو، کبھی نماز کے لیے وضو کرتے ہو، کبھی طواف کے لیے وضو کرتے ہو، کبھی بیت اللہ میں جانے کے لیے وضو کرتے ہو، مختلف موقع پر وضو کرتے ہو، لیکن ایک وضو وہ ہے جس وضو کو قرآن کو پکڑنے کے لیے کیا، جس وضو کو قرآن کو پڑھنے کے لیے کیا، جس وضو کو قرآن کے ساتھ ہاتھ لگانے کے لیے کیا۔ چونکہ اللہ کے قرآن میں آتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو جب بھی ہاتھ لگانا ہے پہلے تم نے پاک ہونا ہے، پاکیزہ ہو کر ہاتھ لگانا ہے۔ یوں کتابوں میں لکھا ہے جب آدمی قرآن کے لیے وضو کرتا ہے پانی کبھی منہ کے ساتھ لگتا ہے، کبھی ہاتھوں کے ساتھ لگتا ہے، کبھی کرولی کرتا ہے، کبھی ناک میں پانی ڈالتا ہے، کبھی پاؤں کو دھوتا ہے، پھر پانی ٹکرانے کے بعد، جسم سے ٹکرانے کے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ اس کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں، کچھ پانی کو زمین چوستی ہے، کچھ پانی اڑ جاتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے جہاں تک پانی جاتا ہے کل قیامت کے دن وہ ساری کی ساری زمین لا کر اس کے نامۂ اعمال میں رکھ کر اس کی نیکیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا قرآن پاک تحت یہ ہے اسے سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کے مفاہیم کو سمجھنا چاہیے، اس کے مطالب کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے سمجھنا چاہیے۔ آج ہم قرآن کو پڑھتے تو ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رمضان میں قرآن کی پوری تلاوت کی، کئی لوگوں نے کئی قرآن پڑھے، کتنی اماں جی نے کتنے قرآن پڑھے۔ جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے قرآن پھر ہمیں بتلائے گا، جب ہم سمجھ کر پڑھیں گے قرآن بتلائے گا کہ تمہیں جھوٹ نہیں بولنا، قرآن بتلائے گا غیبت نہیں کرنی، قرآن بتلائے گا چوری نہیں کرنی، قرآن بتلائے گا شراب نہیں پینی، قرآن بتلائے گا زنا نہیں کرنا، قرآن بتلائے گا والدین کے حق ادا کرنے ہیں، قرآن بتلائے گا کہ حقوق ادا کرنے ہیں، قرآن بتائے گا تجارت کیسے کرنی ہے، قرآن بتائے گا جہاد کیسے کرنا ہے۔ جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا قرآن ہم سے کہتا کیوں کیا ہے اور یہ آیا کس لیے۔ قرآن صرف دیکھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن کو صرف ہاتھ لگانے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر یوں بھی فرماتے ہیں یہی وہ قرآن مجید ہے، یہی وہ بابرکت قرآن مجید ہے۔ جیسے مول صاحب فرما رہے تھے اگر محض پڑھتے ہیں تو 100 رکعت کا اجر ملتا ہے اور سمجھ کر پڑھتے ہیں تو 1000 رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہی وہ قرآن مجید ہے۔ اس کا ایک حق یہ بھی ہے مومن پر اس کی اشاعت کی جائے، اس کو آگے پھیلایا جائے، اس کو آگے بڑھایا جائے۔ اور اشاعت کا ذریعہ اس وقت میں سب سے زیادہ مدارس کی شکل ہے، مدارس کی شکل یہ قرآن کے اشاعت کی شکل ہے۔ مدارس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، مدارس سے حافظ پیدا ہوتے ہیں، مدارس سے عالم پیدا ہوتے ہیں، مدارس سے مفتی پیدا ہوتے ہیں، مدارس میں قرآن کو پڑھایا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ مدارس صرف عمارت کا نام نہیں ہے، یہ پیغمبر کی حدیث کی تحفظ کا ذریعہ بھی ہے، یہ دین کا ذریعہ بھی ہے، یہ ایمان کی بقا کا ذریعہ بھی ہے۔ اور رب محمد کی قسم جن ملکوں میں ادارے نہیں ہیں ان نسلوں سے دین ختم ہو گیا ہے، ان نسلوں سے دین ختم ہو گیا ہے۔ اور آج بھی ایسے ملک ملتے ہیں مسجدیں موجود ہیں، جب کرکٹ کے میچ لگتے ہیں انہی مسجدوں میں LCD ہوتی ہے، لوگ آ کر مسجدوں میں میچ دیکھتے ہیں۔ یہ مدارس ہے تو قرآن پاک کی اشاعت کا ذریعہ ہے، دین کی بقا ہے، دین کی حفاظت ہے۔ اور یہی وہ قرآن مجید ہے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر فرماتے ہیں یہ صرف قرآن ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، دوسری کتابیں ہیں، یہ کتاب اللہ ہے، دوسری کتابیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں جس نے اللہ سے باتیں کرنی ہو وہ قرآن کو پڑھنا شروع کرے، جو اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دے۔ دوسری کتاب ہے اور وہ کیسی کتابیں ہیں، وہ کتابیں آج محفوظ نہیں ہیں۔ آپ پشاور میں جا کر تورات اٹھائیں گے آپ کو اور ملے گی، آپ کہیں اور چلے جائیں گے آپ کو کوئی اور ملے گی، آپ کہیں اور
مشرق سے لے کر مغرب چلے جائیں، شمال سے لے کر جنوب میں چلے جائیں، جہاں بھی جائیں گے قرآن یہی ملے گا، سلامت ملے گا، مکمل ملے گا، پورا ملے گا، کہیں بھی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی۔ اور کس طرح ہو کمی کوتاہی؟ اللہ پاک نے خود اعلان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس کی حفاظت میں نے کی ہے اور اسے نازل بھی میں نے ہی کیا۔ اور ایسا بھی ہوا، اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں، مٹانے والوں نے، ختم کرنے والوں نے قرآن پاک کو ختم کرنے کی ساری کوششیں کی، قرآن پاک کے نسخوں کو اٹھایا، دریا کے اندر ڈالا، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے اتنے نسخے ڈالے دریا کا پانی کالا ہو گیا۔ اس وقت بھی قرآن کی حفاظت کرنے والوں نے ایک بچے کو لا کر پیش کیا، چھوٹا سا بچہ، اور کہا بیٹا قرآن کو پڑھو۔ جب اس بچے نے قرآن کو شروع کیا، الف لام میم سے کیا، والناس تک پہنچا، تو پڑھنے والے نے، بچے کو لانے والے نے کہا تم اور آگ کو تو مٹا سکتے ہو، نسخوں کو تو چھپا سکتے ہو، سمندر کے اندر ڈال سکتے ہو، لیکن سینوں کے اندر سے تمہارا باپ بھی قرآن کو نہیں مٹا سکتا، تمہارا باپ بھی قرآن کو نہیں مٹا سکتا۔ اور یہ وہی قرآن مجید ہے جس کی اللہ پاک نے حفاظت کی ہے۔ یہ قرآن مجید مٹنے کے لیے نہیں آیا، جیسے دوسرے پیغمبر بھی آئے محدود وقت کے لیے آئے، جب پیغمبر دنیا سے گئے ان کی شریعت ختم، ان کی کتابیں ختم، کتابوں میں رد و بدل کر دی گئی۔ ہمارے پیغمبر آئے، دنیا میں پھیلنے کے لیے آئے، بڑھنے کے لیے آئے، آگے جانے کے لیے آئے، ان کی کتاب بھی آئی، یہ بھی آگے بڑھنے کے لیے آئی، آگے پھیلنے کے لیے آئی، حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی، سورج گر پڑے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ قرآن میں یوں فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت، آسمان ٹوٹ جائے گا، یہ ستارے بھی ٹوٹ جائیں گے، سمندر الٹے پلٹے چلیں گے، لیکن اس وقت بھی یہ قرآن پاک میں رد و بدل نہیں کی جائے گی، بلکہ قرآن پاک کے حروف کو ایسے ہی اللہ پاک اٹھا لیں گے۔ اور یہ وہی قرآن مجید ہے جس کے بارے میں اللہ کے نام پیغمبر فرماتے ہیں یہ مقدس قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کی عظمت پر بات کی جائے تو بات بہت دور تک نکل سکتی ہے، بہت آگے جا سکتی ہے۔ یہی تو قرآن مجید ہے۔ کل آواز لگے گی، حاجی کو بلایا جائے، سینکڑوں میل دور گیا تھا، جنت میں چلا جائے، دوڑے گا جنت میں چلا جائے گا۔ غازی کو بلایا جائے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ نمازی کو بلایا جائے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن جب باری قرآن کے حافظ کی آئے گی اور جنت کا کہا جائے گا، یہ دوڑ کر جنت میں نہیں جائے گا بلکہ ایک قدم رکھے گا، اور اللہ پاک کہیں گے میں نے تجھے جنت کا کہا ہے، وہ کہے گا یا الہ العالمین۔ امام الانبیاء کا فرمان تھا، اللہ کے نبی کا فرمان تھا کہ حافظ قرآن جنت میں جب جائے گا جب اس کی ماں اور باپ ساتھ ہوں گے اور ان کے سروں کے اوپر سونے کے تاج ہوں گے۔ مجھے جنت کا حکم ہے، میرا باپ نظر نہیں آتا، مجھے جنت کا حکم ہے، میری ماں نظر نہیں آتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے دونوں کے سروں کے اوپر سونے کے تاج پہنائے جائیں گے اور اس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، یہ ایک دو قدم رکھے گا، اللہ پاک پھر پوچھیں گے میں نے اس جنت کا کہا جس کے لیے لوگ رات کو اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے تھے، پیشانی کو زمین پر رگڑتے تھے، بستر کو چھوڑتے تھے، جس جنت کی تلاش میں اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے، جس جنت کی تلاش میں اسلام کی سربلندی کے لیے، جس جنت کی تلاش میں مارے پھرتے تھے، اور تو جنت میں نہیں جاتا، وہ کہے گا یا الہ العالمین مجھے تو حکم ہے، آپ کے نبی کا فرمان ہے جس کا بچہ قرآن پاک کو حفظ کر لیتا ہے اس کی 7 پشتوں کی بخشش کی جاتی ہے، میری 7 پشتیں نظر نہیں آتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے پھر 7 پشتیں لائی جائیں گی اور ان کو ساتھ لا کر اس کو جنت میں بھیجا جائے گا، پھر جنت میں بھی جا کر نہیں رکے گا۔ واضح طور پر حدیث آپ نے بارہ سنی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن کے حافظ سے کہا جائے گا قرآن پاک کی ایک ایک آیت پڑھتا جا، جنت کے درجات چڑھتا جا۔ یہ ایک آیت پڑھے گا، دوسری پڑھے گا، تیسری پڑھے گا، 6666 آیات پڑھتا چلا جائے گا اور جنت کے درجات پر چڑھتا چلا جائے گا۔ جب وہ ناس پر پہنچے گا تو جنت کا اعلیٰ ترین ٹھکانہ اس کا مقدر بن جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہی وہ قرآن مجید ہے، یہی وہ قرآن مجید ہے۔ بات کو ختم کرتے یہی وہ قرآن مجید ہے جس کا ایک لفظ تم پڑھتے ہو بغیر وضو کے پڑھتے ہو 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہی قرآن پاک ہے۔ اس کا وہی حرف تم نماز میں کھڑے ہو کر پڑھتے ہو، آپ کو 100 نیکیاں ملتی ہیں، وہی حرف تم نماز میں بیٹھ کر پڑھتے ہو، آپ کو 50 نیکیاں ملتی ہیں، وہی حرف جب تم رمضان میں پڑھتے ہو
حمد شریف کو سنا، ان کے الفاظ کو گنو ایک ایک لفظ کے اوپر، پھر ساتھ ساتھ ضرب دو، بات کہاں پہنچتی ہے؟ جب ان باتوں کو ہم دیکھتے ہیں پھر قرآن سامنے آ جاتا ہے، پھر قرآن بول کے بتاتا ہے، پھر قرآن بتاتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جب بھی کوئی مومن ایک نیکی کرتا ہے میں اس کے بدلے میں اس کا ایک گناہ گرا دیتا ہوں۔ آپ دیکھو تو صحیح ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن جب نماز میں الحمد شریف پڑھتے ہیں ایک ایک لفظ پر، بلکہ یوں بھی لکھا ہے خطبات قرآن کے اندر کہ رمضان میں جب مومن بندہ اللہ کی رضا کے لیے باوضو ہو کے قرآن کا ایک لفظ پڑھتا ہے 700 پہ بات نہیں رکتی، 7000 نیکیاں ملتی ہیں۔ یوں بھی لکھا ہے خطبات قرآن میں، اللہ کے نبی فرماتے ایک لفظ پڑھتا ہے قرآن پاک کا، پھر جب اسے ایک نیکی ملتی ہے، بات وہی نہیں رکتی، 10 پہ جا کر نہیں رکتی، 50 پہ نہیں رکتی، 7000 پر نہیں رکتی۔ اللہ پاک اس قرآن کی اس نیکی کو اس کو پالتے ہیں جیسے زمیندار ایک بیل کو پالتا ہے، چھوٹے بچڑے کو پالتا ہے، پھر وہ بڑا بن جاتا ہے، پر چلتے چلتے جیسے وہ تاج بن جاتا ہے، اس کی نیکی بھی چلتے چلتے اور پہاڑ کو کراس کر جاتی ہے۔ یہی وہ قرآن مجید ہے جس کو پڑھنا بھی ثواب، پڑھانا بھی ثواب۔ تو یہی قرآن مجید ہے جو آپ نے سنا۔ اللہ کے نبی فرماتے حافظ قرآن سے کہا جائے گا وہ کبھی باپ کی التجا کرے گا، کبھی سات پشتوں کی کرے گا، کبھی جو اس کے ساتھ ذریعہ بنے ان کی کرے گا۔ جب جنت سامنے ہوگی، دروازہ کھلا ہوا ہوگا، حوریں استقبال کر رہی ہوں گی، خوشبو کے حلے آ رہے ہوں گے، اسے اپنا محل نظر آ رہا ہوگا، پھر اسے کہا جائے گا تو جنت میں کیوں نہیں جاتا؟ وہ کہے گا یا الہ العالمین میں جنت میں جانے کے لیے تیار ہوں، میرا محل میرے سامنے ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں، مجھے حوریں نظر آ رہی ہیں، لیکن میں نماز کے اندر کھڑا ہوتا تھا، مجھے مصلی دیا جاتا تھا، آپ کے قرآن کی برکت سے مجھے مصلی پر بھیجا جاتا تھا، آپ کے قرآن کی برکت سے جب میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ بندھواتا تھا، میرے پیچھے کھڑے ہو کر جو قرآن سنتے تھے، کبھی رکوع سنتے تھے، کبھی سپارہ سنتے تھے، کبھی پورا سنتے تھے، کبھی 3 آیات سنتے تھے، وہ مجھے نظر نہیں آتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک کہیں گے اے قرآن کے حافظ جو تیرے پیچھے سنتے تھے، جنہیں تو سناتا تھا، جن کے کانوں میں آوازیں آتی تھی، آج ان کو بھی ساتھ لے لے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں یہ وہی قرآن مجید ہے جس کا آج اختتام ہے، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ پاک کی طرف سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور اس میں نہ سنانے والے کا کمال ہے نہ آپ سننے والوں کا کمال ہے، یہ تو اللہ پاک نے فضل فرمایا، آپ کو توفیق دی سننے کی، آپ کو توفیق دی مسجد میں آنے کی، اور یہ جو محفلیں قائم ہوتی ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ایسی محفلیں قائم ہو جاتی ہیں تو اللہ رب العزت ان کو بخشش کے لیے بلاتے ہیں، اور یہ رات بھی طاق رات ہے، اور اس رات پہ تو اللہ پاک آسمانی دنیا پر آ جاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں مانگو میں تمہیں دے رہا ہوں، جو مجھ سے مانگو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، گناہوں کی معافی مانگو میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بلکہ حدیث میں یوں آتا ہے جب بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے یا اللہ یا الہ العالمین یا رب العالمین، اللہ پاک 3 مرتبہ کہتے ہیں یا عبدی یا عبدی یا عبدی، اے میرے بندے اے میرے بندے اے میرے بندے، مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ اور رب تو وہ ہے، کوئی عورت تھی کسی سے عشق کرتی تھی، پیار کرتی تھی، اور ہر وقت صنم صنم کہتی تھی، اسے صنم صنم کہہ کر پکارتی تھی، ایک دن غلطی سے اس کی زبان تڑکی اور صنم کی جگہ زبان سے نکلا سمد، اس نے سمد کہا، اللہ پاک نے کہا ہاں میرے بندے بتا کیا چاہتا ہے، ہاں تم اس سے کیا مانگنا چاہتا ہے؟ غلطی سے نکل جائے تو وہ تب دینے کے لیے تیار ہے، ہم تو لینے کے لیے مسجد میں آ کر بیٹھے ہم تو لینے کے لیے مسجد میں آ کر بیٹھے ہیں۔ اور وہی اللہ پاک اللہ کے لاڈ پیغمبر فرماتے ہیں، لیکن آج ہم اکثر میں کہتا ہوں ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہم دعائیں مانگتے نہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں، ہم دعاؤں کو پڑھتے ہیں۔ جب بندہ اللہ پاک سے التجا کرتا ہے، اللہ پاک سے مانگتا ہے تو اللہ پاک خالی نہیں بھیجتا، اور ایسے موقع پر یہ تو حدیث میں آتا ہے بہت سارے بیٹھے جب اللہ کے نبی کا قرآن پورا ہوتا، جب قرآن کی تلاوت پوری ہوتی تو اللہ کے لاڈ پیغمبر انس بن مالک کو بلاتے اور کہتے ہیں انس بن مالک میری سواریوں میں سے وہ سواری لے لے جو تیز چلتی ہے، جو عمدہ سواری ہے، جس کی رفتار اچھی ہے، اور اسے لے کر جاؤ لوگوں کو بتلاؤ کہ قرآن کی تلاوت پوری ہوئی ہے، قرآن مکمل ہوا ہے۔
لگاتے، لوگوں کو بتلاتے اور اللہ کے لاڈلے پیغمبر فرماتے پھر دعا کی جاتی تو قرآن پاک کی اختتام پر تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے اصل کے وقت کہا، اللہ رب العزت کے نبی فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا تو عبادت کا مغز ہوا کرتی ہے، عبادت کا مغز ہوا کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم یہاں پر قرآن پاک کے اختتام پر موجود ہیں، مسجد میں موجود ہیں، پاکیزہ ماحول میں موجود ہیں۔ کتنی دیر سے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، نماز میں قرآن سنا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے سارے عمل کو، سننے سنانے کو، کہنے کو اور سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔